سوال ہے کہ صوفی لوگ کون ہوتے ہیں؟ مسلمانوں میں جو بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہے فرقہ صوفیہ، صوفیوں کا فرقہ۔ صوفی دراصل کہا جاتا ہے ایک ایسے فرقے کو جو غلط اعتقاد کے حامل ہیں، جن کے یہاں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا عقیدہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ ہر چیز میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، بلکہ ان کی بعض کتابوں میں یہاں تک موجود ہے، یہ عبارت بھی موجود ہے کہ اگر سور یا کتے کو دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ اس میں بھی موجود ہے۔ اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ان کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی چیز کے آگے ہم اپنی منتیں رکھ سکتے ہیں، اپنی دعائیں کر سکتے ہیں اور سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا، اگرچہ ان کے بہت سارے عقائد ایسے ہیں جس کی بنیاد پر ان کے اوپر اہل سنت والجماعت نے رد کیا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ صوفی اصل میں ابتدائی دور میں اس طریقے سے ابھرے کہ انہوں نے دنیا داری کو ترک کر کے جنگلات کی زندگی اختیار کر لی، گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور اس کے بعد بعض ان کی عبارتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ ان کے جو بڑے صوفی تھے وہ 6 مہینہ سال بھر نہ ناخون کاٹتے تھے، نہ کپڑا بدلتے تھے، نہ نہاتے تھے، اور اس چیز کو وہ اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے، جبکہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو اس انداز کے اعتقادات ہیں، اگرچہ تفصیل بہت زیادہ ہے کہ صوفیہ کے عقائد کیا ہیں، کون سی بنیادوں پر ہمارا ان سے اختلاف ہے، لیکن 2 بنیادی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، لہذا اس بنیاد پر ان کی گمراہی کو سمجھا جا سکتا ہے، یہ کافی ہے۔ اور صوفیہ ایک ایسا فرقہ ہے جس فرقے سے متاثر ہونے والے دوسرے بعض فرقے بھی ہیں، جیسے ماتریدیہ یا بعض احناف صوفیہ سے متاثر ہیں، ان کے بعض عقائد سے متاثر ہیں۔ کسی کے یہاں گمراہی زیادہ ہے اور کسی کے یہاں کم ہے۔ موجودہ دور میں صوفیہ کی جو ظاہری شکل ہے وہ قبر پرستی ہے، قبروں پر چادر چڑھانا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے آگے نمازیں پڑھنا، قبروں کو پکا بنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں حرام ہیں، لیکن صوفیہ قبر پرستی کے اسلام کو ترویج دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام صوفیوں کے ذریعے سے آیا۔